ہمارا ہے جو موجود ہے، جس کا ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ ہماری اپنی پسند ناپسند سے نہیں ہے، پیدائشی طور پہ ہم اس بندگی اور ایمان کے ساتھ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو اس کا اسلوب جو ہے کہ جس طریقے سے یہ کتاب لکھ دی گئی ہے، اس میں اختصار ہے، اور خوبی مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ آج کے اس زمانے میں جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں اور ساری دنیا پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایک خاص تخاطب جو ہونا چاہیے عام لوگوں تک دین اور دینی شعائر کو پہنچانے کے لیے، وہ ہمارا پرانا طریقہ اور طرز ہے کہ اس میں ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں، قرآن ہے، اس کے تراجم ہیں، اس کی تفاسیر ہیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی ہیں، لیکن اس میں سے انہوں نے اس طریقے سے ان چیزوں کو سامنے الگ نکالا کہ بہت آسانی سے وہ آپ کے ساتھ مکالمہ کر سکیں۔ یہ دونوں باتیں کہ بندگی کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہم سے کبھی مکالمہ کیا اس نے کہ ایمان کیا ہے؟ اچھا بھائی، اگر میں ایمان پہ ہوں تو یہ ایمان کیا ہے، اور اگر میں بندگی بجا لاتا ہوں تو یہ بندگی کیا ہے؟ اور پھر اس میں انہوں نے اسی اختصار میں ایمان کی صحیح حالت کیا ہوتی ہے، اور ایمان والے لوگ کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے درجے کیا ہیں۔ یعنی اگر ایک سب صاحب ایمان ہے، لیکن اس میں درجے انہوں نے بنائے ہیں، اس میں آپ دیکھیے، پڑھیے غور سے کہ کن درجوں میں ہیں وہ، اور ایمان لانے والے جو ہیں ان کے ذمے کیا کام ہے اور وہ کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے حسین خان صاحب، بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ کتاب بہت اچھی طرز کے ساتھ، اور اس میں مگر یہ کتاب یہ چاہتی ہے، پہلے حسین خان صاحب سے میری گفتگو اس دوران جب یہ کتاب تیار ہو رہی تھی اس کے بعد بھی رہی ہے، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس کے بعد ابھی اور آپ کے طرز ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور دیگر چیزوں کو لے کے اور پھر اسی طریقے سے اس کی ترتیب میں آپ لے کے سامنے آئیں گے۔ حاضرین گرامی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، بہت اختصار سے میں کروں، اور ظاہر ہے کہ اختصار کا خیال مجھے کو زیادہ رکھنا پڑے گا۔ یہ جو اس وقت بدل رہا ہے جس میں اس کتاب کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان، ان سے مخاطبت ہونی چاہیے، جیسے کہ اس کتاب میں آپ کو مل جاتی ہے، اور وہ ٹو دی پوائنٹ جیسے کہتے ہیں نا، اس پہ آ کے وہ بات کر لیتے ہیں۔ وقت زمانہ اس طریقے سے بدل رہا ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کی موجودگی اور اس پہ ایمان، یہ ہمارے اندر تو بلٹ ان ہے، مگر ساری دنیا میں کیا ہے، بہت مختلف ہے۔ اب یہ پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 70 کی دہائی تھی، سن 74 یا 75 تھا، کہ میرے انڈر میں ایک جو چیف ٹیکنیشین کام کرتا تھا انگریز، کیتھ ڈیوڈسن بڑا بریلینٹ اور بہت زبردست کام کرنے والا میرے انڈر میں کام کرتا تھا، میں روز دیکھتا تھا اسے، موسیقی کا بہت شوق تھا، اتنی اونچی آواز میں موسیقی اس وقت سنتا تھا، کتنے پر چینل کے اس کے وہ تھے کہ اسے اونچا سنائی دینے لگا تھا، یعنی موسیقی اور تیز موسیقی۔ اور مجھ سے بات ہوتی، اس کی والدہ ڈیوڈسن کیتھ کی والدہ جو ہے وہ بہت ہی ریلیجس عورت تھی، اور میں جانتا ہوں باقاعدگی سے وہ جاتی تھی چرچ جانا آنا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ کیتھ، یہ تمہاری والدہ تو بہت ریلیجس ہے، سو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نو وے، وہ اسے کرنے دو جو وہ کرتی ہے، مجھے نہیں اس سے کرے۔ میں نے کہا مگر ایٹ لیسٹ یو بلیو ان گاڈ؟ تو انہوں نے کہا نو آئی ڈونٹ۔ میں نے کہا وائی؟ تو اس نے کہا بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ ہم۔
I don't need him. When I need, I'll think over it. آپ دیکھیں تو ضرورت پڑے گی تو میں سوچ لوں گا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے. دیکھیے یہ ماحول ہے اور یہ بدلتا چلا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے سے ایک یلغار ہے، ہماری اسلامی دینی تہذیب ایک یلغار ہے کہ جو ہم غیر محسوس طور پہ ایک مغربی ایک یونیورسل کلچر کی طرف پیچھے چلے جا رہے ہیں. گھر تو آپ کا ہے، سٹنگ روم تو آپ کا ہے، بیڈ روم تو آپ کا ہے، مگر اس میں ساری تہذیب وہ ہے کہ جس پہ چھاپ لگ چکی ہے عالمگیر سزا. وہ جسے اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے. اب آپ کے لیے یہ نہیں رہا کہ آپ اسے دیکھیں کہ ہمارے دینی شاعر، ہمارے سلسلے، ہمارے تہذیب، ہمارا اس وقت کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو میرا خیال ہے حسین صاحب کہ یہ بہت اہم اور اچھی کتاب، اور یہ ایک سیریز کی ایک کتاب ہے جسے آپ کو، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا جب آپ نے اس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے اور آپ کی انہیں دلچسپیوں میں سے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ان کی تو فہرست ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے کارنامے جس پہ نام آوری ان کی ہوئی ہے تو وہ تو بہت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے اس سے بڑا اعزاز غالباً نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے اور اس قسم کے ہی کام کرنے کے لیے کہ جس سے لوگوں تک پہنچے، اور اس ذمہ داری کو کہ جو ذمہ داری میں حضرت اور ایک دین کے اس کے حیثیت سے ہے، ہم سب پہ ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح خزا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، استقامت دے، اور پھر انشاءاللہ ہم کسی اگلی کتاب میں کسی ایسے ہی اچھے اور اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ.